اگر ہم یوں خوشامد کریں بازار میں کسی کی کہ میں آپ سے 5 منٹ کے لیے مسجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تشریف لے آویں۔ ایک صاحب گشت کر رہے تھے، مجھے سنایا انہوں نے کہ میں نے ایک بازار میں ایک آدمی سے ملاقات کی، اس سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں ناشتہ کر لیں۔ وہ کہنے لگا تاجر کہ یہ تو میری بڑی مشغولی کا وقت ہے، مگر کیونکہ آپ نے بلایا ہے اپنے گھر پہ مجھے شرم آتی ہے انکار کرنے سے، اس لیے چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کرتا ہوں، آپ کے یہاں چلتا ہوں۔ کہ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں مجھے دعوت دی اور میں آنے سے انکار کر دوں، حالانکہ میری دکان کا وقت ہے، میں اس وقت آ نہیں سکتا، لیکن کیونکہ آپ نے بڑی محبت سے بلایا اپنے گھر میں تو چلیے تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر کے میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ جب یہ اٹھنے لگا تو اس نے یہ کہا کہ میں تو گشت کے لیے آیا تھا، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو میرے گھر میں آنے کی جس طرح خوشی ہے اور جس طرح آپ میرے گھر میں آنے سے انکار کرنے سے شرما رہے ہیں، آیا اگر میں آپ کو اس وقت اللہ کے گھر میں بلاؤں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگا کہ واقعی بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں بلاویں تو مجھے انکار کرتے ہوئے شرم آوے کہ ایک آدمی اکرام کر رہا اپنے گھر میں بلا رہا اور آپ مجھے اللہ کے گھر میں بلا رہے، مجھے انکار کرنے سے کتنی شرم آنی چاہیے۔ چنانچہ تیار ہو گئے کہ چلو مسجد چلتے ہیں۔ مسجد میں گئے، جا کے بیٹھے، بات ہوئی، رونے لگے۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہنے لگا کہ میری دکان پر 20 سال سے گشت ہوتا ہے، مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے مسجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مسجد میں آ جائیں۔ 20 سال سے میری دکان پر میرے گھر پر گشت کرنے والے آتے ہیں، اچھی بات کر کے چلے جاتے ہیں، میں بھی ان سے کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آؤں گا، چلیں۔ آج یہ پہلا آدمی ہے جس نے مجھے اپنے گھر میں لے جانے کے بہانے سے تیار کیا اور پھر اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ میں انکار یوں نہیں کر سکا کہ جب اس کے گھر میں نہ جانے سے شرم آ رہی ہے تو اللہ کے گھر میں جانے سے کیسے انکار کروں؟ پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں قدم رکھا۔ کہتا تھا کہ میری عمر 60 سال کی ہے، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں قدم رکھا، میری زندگی کا یہ پہلا دن ہے کہ میں نے اللہ کو آج سجدہ کیا۔ میرے دوستو عزیزو، میں اس لیے عرض کر رہا کہ زندگی کے بدلنے کا تعلق اصل میں مسجد کے ماحول سے ہے۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کریں، اللہ تمہارا ذکر کریں فرشتوں کے درمیان، یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ تمہارا ذکر کریں فرشتوں کے درمیان، یہ ذکر اکبر ہے کہ اللہ کا تمہارا ذکر کرنا یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان ان لوگوں کا جو مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ کے احکام کو سنتے ہیں یا دوسروں کو سناتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اس طرح محنت کریں گے۔ اب جو لوگ مسجد میں آ گئے انہیں لا کر سمجھاؤ۔ بہت سے لوگ تمہیں گشتوں میں ملیں گے، ہم تو ناپاک ہیں، کسی کو ناپاک کر کے چھوڑ نہ دو، کیونکہ ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے۔ تم کسی کو ناپاک سمجھ کر چھوڑ مت دینا، اس کو پاک کرنا، اس کو غسل کرا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ اس سے کہو کوئی حرج نہیں، آپ اگر ناپاک ہیں، آپ ایسے ناپاک نہیں کہ مسجد میں آ سکیں، آپ ایسے ناپاک ہیں کہ غسل کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ ایسا ناپاک تو مشرک ہے جو کلمے کے بغیر نہ آ سکے گا، لیکن مسلمان غسل کر کے مسجد میں آ سکتا ہے، مسلمان ایسے ناپاک نہیں ہے۔ اس طرح سمجھا کر مسجد میں لے آؤ، غسل کرا دو، پاک کپڑا پہنا دو۔ تم گشت میں ناپاک آدمی کو بھی چھوڑو مت، بلکہ پیار محبت سے ایسی خوشامد کرو کہ اللہ کو رحم آ جاوے اور اس کو شرم آنے لگے، ایسی خوشامد کرو۔
کیونکہ اصل میں ہمارے دعوت کا اصل مقصد امت کو اللہ کی ذات سے جوڑنا ہے اور امت کو عملی طور پر فرائض پر لانا ہے۔ تبلیغ پیغام پہنچانے کا نام نہیں ہے، امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانے کی محنت ہے۔ امت کو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر لانے کی محنت ہے۔ تبلیغ پیغام پہنچانا نہیں ہے، امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانے کی محنت ہے۔ تم گشت میں اس بات کا ارادہ کرو، مجھے اتنے مسلمانوں کو سے نماز ادا کروانی ہے، مجھے آج اتنے مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلانا ہے، اس ارادے سے گشت کرو۔ مجھے آج اتنے مسلمانوں کو سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لے کر آنا ہے۔ جب تم اس ارادے پر گشت کو لاؤ گے تو تمہارے گشت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر خیال یہ ہے کہ گشت سے ملاقاتوں کے لیے ہے تو ملاقات کر کے چھوڑ دو گے۔ میں شروع سے عرض کر رہا کہ دلوں کے پلٹنے کا تعلق اعمال مسجد سے ہے، اس لیے سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ جو مسجد میں آ جائیں انہیں نماز کی اہمیت بتلاؤ اور نماز ان سے ادا کرواؤ۔ مسجد کے ماحول میں لا کر نماز کی اہمیت بتلاؤ اور نماز ادا کرواؤ۔ نماز اگر نہیں پڑھنی آتی تو بٹھا کر سکھلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو نماز خود سکھلاتے تھے، اگر آپ مشغول ہوتے تھے تو صحابہ ان کو نماز سکھلایا کرتے تھے۔ اس لیے مسجد کے اندر سیکھنے سکھلانے کا ماحول عام ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں قرآن کے مکاتب قائم کرو۔ امام کو چاہیے 2 نمازوں کے درمیان مسجد میں مکتب قائم کرے۔ امام کی ذمہ داری نماز پڑھانے کی نہیں ہے، امام کی ذمہ داری اپنے مصلیوں کو قرآن درست کرانے اور ان کے نمازوں کے درست کرانے کی ذمہ داری امام پر ہے۔ جتنی مسجدوں میں ائمہ نماز پڑھاتے ہیں ان سے کہو کہ یہ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھائیں اور آنے والوں کو حرام حلال بتلائیں اور ان کی دینی تربیت اور ان کی دینی تعلیم کا اہتمام مسجدوں میں کریں۔ جو بھی مسجد میں آئے اس کو اس کا دین بتلانا امام کے ذمہ ہے، کیونکہ خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ معمول رہا ہے اور بعد تک بھی معمول رہا ہے کہ مسجدوں میں مختلف حلقے لگتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گئے، وہاں جاتے ہی سوال کیا تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ابن معاویہ کندی سے پوچھا مسجدوں کا کیا حال ہے؟ پھر خود ہی فرمایا تمہاری مسجدوں کا حال ایسا ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں جھانک کر دیکھتا ہوگا کہ اس کی جان پہچان کا کوئی دوست اس کی مسجد میں ہے یا نہیں۔ اگر دوست ہے تو بیٹھے گا مسجد میں، ورنہ بت کے وہ اونٹ کی طرح یہاں سے بدک کر بھاگ جاتا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا امین ایسا نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، بلکہ ہماری مسجدوں میں مختلف حلقے لگتے ہیں، اس میں تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، قرآن صحیح کرانے کے حلقے لگتے ہیں، حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ ہر مسجد کا معمول بن جاوے کہ مسجدوں میں قرآن کی تصحیح کے حلقے لگے ہوئے ہوں۔ امام کو چاہیے اپنے مصلیوں کی نماز کی نگرانی کرے۔ اس طرح ہمیں مسجد کے ماحول میں لا کر نماز ادا کروانی ہے اور ان کو نماز کا طریقہ بتلانا ہے۔ انہیں وضو کرنا سکھلاؤ۔ میں یہ دیکھ رہا کہ اگر تبلیغ کی چلت پھرت میں صرف کام میں بات ڈال دینا اور گزرتے ہوئے بات کر لینا ہو گیا تو اس سے امت عمل پر کبھی نہ آئے گی۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ باتوں نے عمل کی جگہ لے لی ہے، یہ بڑے نقصان کا راستہ ہے، یہ بڑے نقصان کا راستہ ہے۔ اس زمانے میں کام کرنے والوں میں باتوں کا شوق بڑھ گیا، ایک مسلمان کو لا کر اس سے نماز پڑھوا لینا، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تم گزرتے کہہ دو کہ نماز پڑھو، یہ دعوت نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی سے ملاقات کر کے اسے محبت سے سمجھا کر اسے مسجد کے ماحول میں لا کر اس سے کسی طرح خوشامد کر کے نماز ادا کروا لو، یہ تبلیغ کا طریقہ ہے۔ اس طرح ہمیں چاہیے، کیونکہ امت اللہ کے فرائض کو جانتی ہے، وہ فرائض جانتے ہوئے فرائض چھوڑے ہوئے ہے۔ تبلیغ جنوانے کا نام نہیں بلکہ تبلیغ تو عمل کرانے کا نام ہے۔ صرف عمل سے کہ متعارف کرا دینا تبلیغ کا کام نہیں ہے۔ یوں نہ سمجھنا، مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اس راستے کی نقل و حرکت اپنے اور دوسروں کے اعمال میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس طرح مسجد کے ماحول میں بٹھا کر نماز سکھلاؤ، نماز کی اہمیت بتلاؤ۔
اور یہ بات ضرور سمجھاؤ۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، نماز چھوڑ دینے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے وقت آخری بات یہی تھی، نماز 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 نماز، اس کو آپ کہتے ہوئے گئے۔ ساری 23 سالہ محنت کا خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 الفاظ میں فرما دیا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم انفذوا جیش اسامہ۔ یہ 3 باتیں آپ نے جو فرمائی ہیں، اس میں سارا دین اور سارے دین کی محنت آ گئی۔ یہ فرمایا نماز نماز کہ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اللہ نے اگر کسی سے اپنے حق کا مطالبہ کر لیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس لیے نماز سے اللہ کے سارے حقوق بتلا دیے کہ فرائض کو ادا کرو، اور غلاموں کا حق بتا کر سارے انسانوں کے، متعلقین کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق بتلا دیے کہ اگر غلام کے حق کی اہمیت ہے تو پھر رشتہ داروں کا حق کی کیا اہمیت ہوگی۔ پھر تیسری بات، ان حقوق کو ادا کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہو کہ اس کے لیے دعوت و نقل و حرکت ہے۔ تیسری بات فرمائی انفذوا جیش اسامہ، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دینا۔ میری موت کی وجہ سے تم اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی نہ کرنا اور تاخیر نہ کرنا۔ آپ نے دعوت، عبادت اور حقوق العباد کو 3 لفظوں میں بیان فرما دیا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم انفذوا جیش اسامہ۔ یہی کیفیت عمر کی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ مجوسی نے نیزہ مارا اور زخم معدے تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر کی حیات سے لوگ مایوس ہو گئے۔ حضرت عمر بے ہوش تھے، دودھ پلایا گیا تو زخم سے باہر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ زخم معدے تک پہنچ چکا ہے، جو دودھ معدے میں پہنچا وہ زخم سے باہر نکل آیا۔ اطباء حضرت عمر کی حیات سے مایوس ہو گئے تو حضرت عمر کو ہوش بنانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ کو ہوش نہیں آتا تھا۔ کسی نے کہا انہیں ہوش میں لانے کی ایک ہی شکل ہے کہ ان کے کان میں نماز کہہ دو، انہیں ہوش آ جائے گا۔ حضرت عمر کے کان میں نماز کہا گیا، حضرت عمر کو نماز کے نام سے ہوش آ گیا۔ اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ شخص جس کو ایسا نیزہ لگا ہو جو نیزہ معدے تک پہنچ گیا ہو اور وہ اس وقت نزا کی حالت میں ہو، اس شخص کی بے ہوشی زیادہ ہے، یا جو آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا مال بیچ رہا ہے، اذان سن رہا ہے، اس کی بے ہوشی زیادہ ہے۔ وہاں تو حضرت عمر کو نماز کے نام سے اس حال میں بھی ہوش آ گیا، یہاں تاجر کو اذان سن کر بھی ہوش نہیں آتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک تاجر کی تجارت کی مشغولی یہ اس نیزہ لگنے والے کی بے ہوشی سے بھی زیادہ بڑی بے ہوشی ہے۔ اس غفلت سے امت کو نکالنے کے لیے گشت ہے، اس غفلت سے امت کو نکالنے کے لیے گشت ہے۔ میں اتنا حیران ہوں کام کرنے والوں پر کہ انہوں نے گشت کو ملاقات کا موضوع بنا لیا، مسجد کا رجسٹر میں نام لکھ دیا، موبائل سے فون کر دیا آپ کو فلاں سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ طریقہ تبلیغ کا بالکل رواجی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا طریقہ مسنون یہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ مسنون یہ ہے کہ ہر مسلمان سے مسجد کے لیے وقت لو، مسجد میں جب جمع ہو جائیں تو مسجد سے ایک ایک مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے انہیں اہمیت بتاؤ، مسجد کے فضائل بتلاؤ، یہاں سے ایک ایک مسلمان کو مسجد میں لانے کے لیے تیار کر کے گشت کرنے والوں کو بھیجو۔ تم ذرا صحابہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو، حضرت فرماتے تھے مسجد میں جمع ہو کر مشورہ کرو، پھر یہاں سے 2 کی جوڑیاں 3 کی جوڑیاں بنا کر متکلم طے کر کر گشت کے لیے بھیجو، اور ہر ایک کو یہ سمجھاؤ کہ تمہارا اصل مقصد ہر امتی کو مسجد کے ماحول میں لانا ہے۔ ہم نے ملاقاتوں کو گشت کا موضوع بنا لیا۔ میں عرض کر رہا اصل میں اس بے ہوش تاجر کو مسجد کے ماحول میں لانا ہے۔ میں نہیں کہتا تم کسی کو مجبور کرو، خوشامد ایسی کرو آنے والا خود تیار ہو جاوے۔ اللہ سے مسجد سے دعائیں مانگ کے نکلو کہ اے اللہ ہم تیرے بندوں کو تیرے گھر میں لانے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے قلوب کو نرم کر دے، ہماری بات کو مؤثر کر دے، اور ہمارے گشت کو اپنے بندوں کے اپنی ذات سے جڑنے کا ذریعہ بنا دے۔ اگر مسجد میں آ کر یہ دعا مانگ کر نہیں جا رہا، یہ مسجد کے ماحول سے گیا نہیں، مسجد کا اثر کیوں لے کے جاوے گا؟ مسجد کا اثر کیوں لے کے جاوے گا جو مسجد کے ماحول میں آ کر نہیں گیا؟ یہ تو دکان پر جا رہا تھا، جاتے جاتے راستے میں 2 ملاقاتیں کر لی، دفتر جا رہا تھا 2 ملاقاتیں کرتا ہوا چلا گیا، 3 دن کے بعد ملاقات ہو گیا، امیر صاحب کو 3 دن کی کارگزاری سنا دے گا۔ تبلیغ یہ رواجی تبلیغ ہے، اس سے کبھی نہ بھی تربیت ہوگی نہ دوسروں کی۔ تربیت کا تعلق اصل اعمال مسجد سے ہے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ نماز کی اہمیت خوب بتلاؤ۔ یہ تو مسلمانوں کے مجمع سے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ نماز کے پڑھنے کا حکم اور نماز کے چھوڑنے سے
نماز کے چھوڑنے سے، نماز کے چھوڑنے کی وعید اور نماز کے چھوڑنے سے منع کرنے کا جو تعلق تھا وہ تو اصل ان غیر مسلموں سے تھا جو اسلام میں آنا چاہتے تھے. ان سے کہا جاتا تھا کہ نماز نہیں چھوڑو گے، نماز کا اہتمام کرو گے. وفد ثقیف نے کہا نماز نہیں پڑھیں گے، تو آپ نے ان سے فرمایا